اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید انصار حسین نقوی. حاضر ہوا ہوں اپنے اس چینل زینب میڈیا میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. موضوع ہمارا رمضان سے متعلق ہے، جس پر بیان کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عزیز حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شمیم رضا صاحب قبلہ. آئیے ہم مولانا صاحب سے آپ کو روشناس کراتے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا ہمارے اس چینل زینب میڈیا میں خیر مقدم ہے. بہت بہت شکریہ. آپ تنگی وقت کے ساتھ اس کے باوجود آپ تشریف لائے، تنگی وقت کے باوجود آپ تشریف لائے، اور ہم اپنی طرف سے اور ناظرین کرام سب کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مولانا صاحب، ہمارا جو موضوع ہے وہ رمضان سے متعلق ہے جی، اور اس پر چند سوالات ہیں کہ جو ناظرین کرام کی طرف سے موصول ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سارے سوالوں کا جواب سلیس اردو زبان میں دیں انشاءاللہ، تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. تو سب سے پہلا سوال جو ہمارا آج کے موضوع کا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد. ماہ رمضان کی اہمیت اور اس مبارک مہینے میں روزے جیسے خاص عبادت کی جو اہمیت ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے سب سے پہلے مجھے وہ فقرہ اپنے ذہن میں دہرانا ہوگا، اور وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فقرہ جو آپ نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا، اور استقبال ماہ مبارک رمضان میں آپ نے فرمایا تھا اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگو، اللہ کا مہینہ آنا چاہتا ہے، قریب ہے، آ رہا ہے، اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ. اور پھر اسی خطبے میں آگے چل کے آپ نے فرمایا کہ شہرہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام، کہ اس کے یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو سارے مہینوں میں سب سے بہتر ہے. اس کے ایام سب سے زیادہ ایام دیگر ایام سے افضل اور برتر ہیں. اس کی گھڑیاں بہتر ہیں، اس میں سانس لینا عبادت ہے، اس میں سونا عبادت ہے. لہذا ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ خود اہمیت اس کی یہ ہے کہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں انسان مہمان ہوتا ہے، اور ایک انسان کی اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ جس کا میزبان خود پروردگار ہو، اور وہ اپنے میزبان کے سامنے حاضر ہے. اگر ہم روایات کا جائزہ لیں تو معصومین علیہ السلام سے جو روایتیں مروی ہیں ہم تک پہنچی ہیں روزے کی جزا کے سلسلے میں. دیکھیے، ہر عبادت کی ایک جزا ہے، ایک انعام ہے. بے شک. روزے کے سلسلے میں جب معصوم سے سوال ہوا تو امام نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے کہ جس کی جزا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کی جزا اور اس کا انعام اور اس کا ثواب دے سکے. خود پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے کہ میں خود، میری ذات اس کی جزا ہے. سبحان اللہ. لہذا اس روزے دار کا کیا کہنا کہ جس کو اس عبادت کے بدلے میں خود ذات پروردگار مل جائے. سبحان اللہ. تو اس سے اور بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے. لہذا اہمیت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو مغفرت کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے. انسان کو غنیمت جاننا چاہیے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، ممکن ہو سکے، کم سے کم اس مہینے میں
اپنی اصلاح کرے، تاکہ جب اپنی اصلاح کر لے گا، اپنے کو سدھار لے گا تو اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے گھر والوں کو سدھارے. سبحان اللہ. جب اپنے گھر والوں کو سدھار لے گا تو اس کے اندر اتنا پاور آ جائے گا کہ وہ اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنے سماج کو سدھارے. جب وہ اس حد تک بھی پہنچ جائے گا تو اس کے اندر پروردگار ایسی صلاحیت دے دے گا کہ وہ کائنات میں ایک اپنا نقش چھوڑ سکتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی عمدہ آپ نے جواب عنایت فرمایا. اور اسی سے متعلق جو ہے وہ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ اس روزے کا کانسیپٹ، نظریہ کیا دیگر جو ہے وہ مذاہب و ادیان میں پایا جاتا ہے یا صرف اسلام میں ہی یہ نظریہ پایا جاتا ہے؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھا سوال ہے یہ، اور واقعاً جوانوں کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ روزے کا جو کانسیپٹ ہے اور یہ جو مفہوم ہے اور یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ابتداء کائنات سے آج تک اور شاید قیامت تک یہ دنیا کی کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں روزہ نہ پایا جاتا ہو. ماشاءاللہ. جتنی بھی اقوام قومیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، یعنی ہندوازم میں بھی ہے، سکھوں کے یہاں بھی ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی جو ہے جی باقاعدہ پایا جاتا ہے، ہندوؤں کے یہاں ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی ہے، یہودیوں کے یہاں بھی ہے، حتیٰ کہ مجوسیوں کے یہاں بھی ہے. تمام کوئی بچا نہیں، کوئی بچا نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہر ایک کے یہاں اس کی کیفیت میں فرق ہے. مثلا ایک انداز، اس کا زمانہ، اس کی ٹائمنگ، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کون کون سی چیزیں ہمارے اوپر جائز ہیں عالم روزہ میں، کون سی چیزیں جائز نہیں ہیں، کتنی دیر سے کتنی دیر تک، یا کس مہینے میں کتنے دن، اس میں فرق ہے. لیکن جہاں تک روزے کا سوال ہے تو یہ دنیا کی ہر قوم کے اندر ہے. یہاں تک کہ مجوسیوں کے یہاں کی، جن کے یہاں ایک اعتبار سے روزہ رکھنا یعنی اپنے جسم کو نقصان پہنچانا حرام ہے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان بھوکا رہتا ہے، کمزوری آتی ہے، اس کے دفاعی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے سیلز کمزور پڑ جاتے ہیں بدن کے، اور یہ چیز ان کے مذہب کے اعتبار سے جسم کو نقصان پہنچانا ہے اور اذیت پہنچانا ہے اور یہ حرام ہے. لہذا اس سب کے باوجود بھی ان کے یہاں روزہ پایا جاتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ مثلا ہندوازم میں مختلف ان کے تہوار ہیں، مختلف خاص مناسبتیں ہیں کہ جس پر ہے، لیکن اسلام میں اس کا ایک خاص نظام، ایک ٹائم ٹیبل، ایک عجیب انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ اگر ہم غور کریں تو شاید دیگر کسی قوم میں اس انداز سے نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. جی بے شک. ہمارے ناظرین اس بات پر غور کریں کہ ایک انسان، دیکھیں دنیا کا جو نظام ہے وہ اکثر و بیشتر اس وقت غربی ممالک، ویسٹرن کنٹریز میں جو کچھ بھی ہے وہ سب شمسی اعتبار سے اپنا نظام الاوقات، اپنا ٹائم ٹیبل معین کرتے ہیں، اپنا سسٹم سورج کی گردش کے اعتبار سے، کہ جو مہینہ جنوری سے شروع ہو کر کے دسمبر پر ختم ہوتا ہے. اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں ان سب کی بنیاد قمری مہینوں کے اعتبار سے ہے. سبحان اللہ. یعنی گردش ماہ کے، چاند کے اعتبار سے. لہذا ایک انسان اگر 36 سال کا ہو گیا ہے، 35 سال کا ہو چکا ہے، تو اس 35 سال کی عمر میں سال میں جتنے بھی موسم آتے ہیں، جتنے بھی، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے برسات ہو، ہر عبادت ہر موسم میں وہ کر لے جاتا ہے. لہذا حکم پروردگار سے ہٹ کے اس کو جو مادی اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے اس کو جو منافع اور فوائد پہنچنے والے ہیں وہ بھی انسان کو مل جاتے ہیں. لہذا روزہ ایک ایسی عبادت، نماز اور روزہ، نماز میں سجدہ یہ بھی ہر جگہ ہے، روزہ بھی ہر جگہ ہے. سجدہ بھی روزے کے طریقے سے جو ہے وہ ہر مذہب میں سجدہ ہے. سجدہ ہر مذہب میں ہے، کیونکہ سجدہ ایک تعظیم کا ایک انداز ہے پروردگار کے سامنے، پالنے والے کے سامنے. لہذا روزہ ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، بس اس کی کیفیت اور اس کے احکام اور انداز میں فرق ہے. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے جس طریقے سے مولانا سے سماعت فرمایا، واقعی ایک نئی بات جو ہے وہ آج مجھے اور آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مولانا نے پیش کیا، میری خدمت میں اور آپ کی خدمت میں مولانا نے پیش کیا. اور مولانا صاحب، میرا تیسرا اور آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمیں روزہ کس نیت اور کس ارادے سے رکھنا چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی دیکھیے، جہاں تک روزے کی نیت کا معاملہ ہے
تو الاعمال بالنیات، کوئی بھی عبادت کوئی بھی عمل بغیر نیت کے بے فائدہ ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی بےہودہ یا بلا وجہ میں تو کر نہیں رہے ہیں بیٹے کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں، آئیے بھوگے ہی رہے، نہیں بھائی، کسی نے ہم سے کہا ہے، ہم سے اوپر کوئی ہے ہم کو حکم دینے والا۔ سبحان اللہ۔ لہذا پروردگار نے جب ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو اب یہاں پر چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کیوں کریں، نہیں، اس نے پیدا کیا ہے، وہ جو بھی حکم دے گا ہمیں عمل کرنا ہے، وہ حکم دینے والا ہے، ہم انجام دینے والے ہیں، ہم بعنوان بندہ، بعنوان عبد، معبود کی اطاعت واجب ہے۔ لہذا نیت تو یہی کہ ہم خدا کے لیے خدا کے لیے اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کے تقرب بارگاہ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں سائنسدانوں نے، اطباء نے، میڈیکل سائنس کے لوگوں نے جسم انسانی کی تحلیل کرنے کے بعد اور روزے کو اس کے اوپر منطبق کرنے کے بعد، جیسے نماز یا دیگر عبادتیں، اس سے کچھ فوائد ہمارے سامنے ثابت کیا ہے انہوں نے، کہ جیسے انسان اگر روزہ رکھے، 365 دن انسان کھاتا رہتا ہے یا 355 دن قمری اعتبار سے، لہذا اس کا یہ نظام جو ہے معدے کا اور جسمانی نظام ہے یہ مسلسل محو کار ہے، لہذا 1 مہینے کے لیے اس کو ریسٹ ملنا چاہیے تاکہ اس کے ہیموگلوبین ہے وہ سیٹ ہو جائے، اس کی شوگر جو ہے وہ اپنے بیلنس میں آ جائے، اس کے دیگر عناصر جو بدن کے اندر ہیں وہ بیلنس ہو جائے، اس کا بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہو جائے، اس کے دل کی دھڑکن بھی صحیح ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اس کا ڈائجسٹو نظام جو ہے وہ جو ہاضمہ کا سسٹم ہے وہ اچھا ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سائنسدانوں نے ہمارے سامنے ثابت کر دیا ہے اس عبادت کے ضمن میں۔ اچھا، ان تمام چیزوں کو سائنسدانوں نے جو ہے ثابت کیا ہے، اس کو انکار نہیں ہے کہ یہ چیز ہے، بالکل ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات سے احتیاط کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم روزہ رکھیں یا نماز پڑھیں تو ہم اس روزے یا نماز کو ان مادی فوائد کے لیے نہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فوائد تو پروردگار نے کا احسان ہے جو اس نے رکھ دیا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے بندوں کو فائدہ بھی ہو جائے، سبحان اللہ، ورنہ ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اطاعت محض ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ کیوں؟ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں اور وہی بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہمارا کیا کہنا، ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں۔ اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو مولا نے کتنی بہترین بات کہی ہے، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک۔ سبحان اللہ۔ پروردگار میں تیری جہنم کے خوف سے یا جنت کی لالچ سے تیری عبادت نہیں کر رہا ہوں، تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں۔ ہمیں دنیاوی روزے سے کیا فائدہ ہے کیا فائدہ نہیں ہے اس سے قطع نظر ہماری نظر اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہمارے مالک نے ہم سے کہا ہے روزہ رکھو تو ہم کو رکھنا ہے۔ اگر یہ ہماری نیت ہے اور یہ ہمارا مقصد ہوگا تو ہماری زندگی کا ایک سانس عبادت میں گزرے گی، اور انشاءاللہ ہمارا شمار بھی صالحین میں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت ہی مدلل، بہت ہی عمدہ، بہت ہی علمی جواب آپ نے ہم کو اور ہمارے ناظرین کرام کو مرحمت فرمایا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ میں بھی آپ اس چینل زینب میڈیا پر باوجود اس کے کہ آپ کے پاس وقت کی قلت ہے، لیکن یہ کہ آپ تشریف لائیں گے تاکہ ہمارے ناظرین زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علمی باتوں کو سنیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اور پھر سے ایک بار میں اپنی طرف سے اور ناظرین کرام کی طرف سے اور اس چینل زینب میڈیا کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بھی اپنی جانب سے اور اپنے ناظرین کی جانب سے میں زینب میڈیا کے سارے اراکین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، اور جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ دینی پیغامات ہم ان کی خدمت تک پہنچا سکیں۔ بالکل انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت ناظرین کرام، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ سے ودا چاہوں، اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔